ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے شک ہم یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے رہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں۔ یا اللہ زندگی بھر ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھنا کہ ہم کبھی کسی اور کی بندگی نہ کریں، کبھی کسی اور سے مدد نہ مانگیں۔ جب بھی مدد مانگیں تو تجھ سے مانگیں، جب بھی عبادت کریں تو تیری کریں۔ اب ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا پیر صاحب آج تو آپ نے کہا تھا حقیقت شرک بھی بیان ہوگی اور عقیدہ توحید بیان ہوگا۔ میں موضوع کو تشنا چھوڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ اگلے جمعہ المبارک کو ٹھیک 12:30 بجے انشاءاللہ اسی مقام پر ہم پھر گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اگلے جمعہ ہم یہاں سے بولیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اب تو آپ کو اللہ کی سمجھ آئی نا۔ اللہ اسے کہتے ہیں جس کی یہ 13 صفات فرض ہیں سمجھنا۔ میں نے آج آپ کو بتا دی، کل کو قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا کہ اس مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے آتے تھے، تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم ہمیں بتاتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اور تم بتاتے کہ یہ فرض ہیں تو ہم جانتے۔ تم نے بتایا نہیں۔ میں اگر اگلے جمعے سے پہلے مر بھی جاؤں تو میں خدا کے سامنے اس مسئلے میں سرخرو ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے تیری تعریفیں اور تیری صفتیں اور تیری وہ فرض شانیں جو بندوں کو بتانی ضروری تھی، اے اللہ میں نے تیرے محبوب کے غلاموں کے سامنے جیسی میرے پاس تو نے ٹوٹے پھوٹے جو علم کے 4 حرف مجھے نصیب تھے اس کے مطابق میں نے اچھے طریقے سے کوشش کی ہے کہ تیرے محبوب کے غلاموں کے سامنے تیری توحید کا بیان کروں اور انہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ 13 صفات ہوتی ہیں جو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مرنے سے پہلے یہ 13 صفات جان کر قبر میں جانا فرض ہے۔ جب تم بالغ ہو چکے تو ان 13 صفات کو سیکھو اور آگے سکھاؤ۔ میں نے آج وہ بیان کر دی، اس لیے باقاعدہ ریکارڈنگ بھی کر دی سٹی ساؤنڈ کے ذریعے، تاکہ آپ سٹی ساؤنڈ کے ذریعے اس کو سن بھی سکو اور آگے سنا سکو۔ یہ لنک اپنے اپنے موبائل میں حاصل بھی کرو، یہ سی ڈی لو، یہ ویڈیو لو، آگے پہنچاؤ تاکہ آپ خدا کی توحید کی تبلیغ کرنے والے مبلغوں میں بھی آپ کا شمار ہو سکے۔ مولا خود تو پتہ نہیں تھا لیکن مولا اس کو آگے بڑھایا ہے، آگے بڑھانے والوں میں تمہارا نام شامل کر دے۔ مولا تیری تعریف کو سجانے والوں میں ہمارا نام شامل کر دے۔ سنو، جب خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر یہ 13 صفات تو اللہ کی کروڑوں ہیں، لیکن بے شمار صفات میں سے یہ 13 صفتیں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے جو میں نے بھی آپ نے بیان کی ہیں۔ جب یہ فرض ہے تو پھر ایسے خدا کا کوئی حق بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ لفظ عبادت میرے ساتھ بلند آواز سے بولو، اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی شاباش، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ عبادت پھر اللہ کا حق ہو جاتا ہے۔ پھر یا اللہ یہ حق کسی اور کے لیے بھی ہے؟ یہ حق کسی اور کے لیے؟ فرمایا نہیں، میں نے کائنات میں ہر چیز میں کسی نہ کسی کو شریک کیا ہے۔ کرم میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہوں، فضل میں، رحمت میں، عطا میں، سب کچھ میری ہر چیز حاضر ہے سب کے لیے، لیکن عبادت صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ اے انسان، تیری یہ پیشانی میں نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، میرے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہیں، بس سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک لفظ بولنے والا ہوں، پلیز آپ خدا رسول کا واسطہ ہے ذرا توجہ کے ساتھ سن لو۔ دنیا بھر میں جو ہمیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں، میں ان سب عورتوں مردوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ گھروں میں جو سن رہے ہیں، مساجد میں سن رہے ہیں، بیرون ممالک میں جو لوگ سن رہے ہیں جہاں پر ابھی جمعے کا ٹائم بھی نہیں ہوا اور صبح کا ٹائم ہے، جہاں پر رات کا ٹائم ہے، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، کینیڈا والوں کا، امریکہ والوں کا، اور دنیا میں جس جس جگہ پر لوگ سن رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے ہاں جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے میں گفتگو کو تشنا چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ٹھیک
اگلے جمعۃ المبارک کو 12:20 پر یہ فقیر آپ کے سامنے پھر لائیو حاضر ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ یہیں سے چھوڑ کر جہاں گفتگو چھوڑ رہا ہوں، لفظ عبادت کیا ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ مگر ایک کنفیوژن جو ہے وہ سوال کریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے جمعے آپ کے دماغ میں دلچسپی موجود ہو۔ آج جس سے میرے اللہ کی تعریف پسند آئی ہے وہ تو ذرا بولے سبحان اللہ۔ ان 13 صفات والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، جس کی یہ 13 صفات ہوں اسے اللہ کہا جاتا ہے، اور اس اللہ کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کے سامنے عبادت کی جائے۔ یہ لفظ عبادت this is the Islamic terminology، قرآنک terminology۔ عبادت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی اسکول آف تھاٹ نے اپنی طرف سے دیا ہو، نہیں، کریٹر اللہ خالق و مالک نے خود یہ لفظ بولا ہے، عبادت میرے لیے وَأَنِ اعْبُدُونِي۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا لو بس صرف میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر کسی شخصیت کے لیے استقبالاً ہاتھ باندھ لیے، کسی نے کہا یہ شرک ہو گیا، کیوں جی نماز میں صرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، آپ نے کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں باندھ دیے؟ ہم کسی کے آگے جھکے، کہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، یہ شرک ہو گیا۔ ہم نے اچانک کسی کو کہا، بزرگ کو پکار دی یا غوث اعظم المدد، ہاں شرک ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ کیوں؟ کہتے جی پکارنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، یا کہنا عبادت ہے۔ ایسا آپ کی زندگی میں ہوا ہے نا؟ ایسے لوگوں سے واسطہ آپ کا پڑا ہے نا؟ انہوں نے عبادت کا معنی نہیں سمجھا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر یہ فقیر لفظ عبادت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرے گا، اور آپ کو بتائیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں۔ اگلے جمعے ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا عبادت اور تعظیم کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے شرک کسے کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے عقیدہ توحید میں ہم اس عنوان تک پہنچے تھے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں جس کی وجہ سے، وہ کون کون کی صفات ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کہتے ہیں ان صفات والے کو۔ یہ صفات ساری اس کی ذاتی ہیں، یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اور بینیڈکشن نہیں ہے، عطا نہیں ہے، گفٹڈ نہیں ہے، اللہ کی اپنی ہے۔ اور جب یہی صفات گفٹڈ ہو جائیں پھر وہ بندہ تو کہلاتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھ لینا، خدا وہی ہوگا جس کے پاس جو کچھ ہو اس کا اپنا ہو، اور جس کا اپنا ہو اس کا حق ہے کہ عبادت اسی کی جائے، عبادت اسی کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت خود کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں جسے ورشپ بولتے ہو نا، یہ انگلش بیچاری کا قصور ہے کہ وہ عبادت کو ورشپ بولتی ہے، ورنہ عبادت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم بیان کریں گے۔ عبادت میں اور تعظیم میں کیا فرق ہے، عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں۔ پھر اس عنوان کے بعد باری آ جائے گی شرک کی، کہ پھر شرک کسے کہتے ہیں اور تعظیم اور شرک میں کیا فرق ہے۔ یہ جب آپ سمجھ جائیں گے پھر دنیا بھر میں فرقوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، کون کہاں گمراہ ہوا، کس نے کہاں غلطی کھائی، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔